نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور یہ محبت اسے نصیب ہو، سبحان اللہ، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے محبت کریں، دونوں صورتوں میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ تین باتوں کے اوپر ضرور عمل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں میں اپنے ہتھیلیوں پر لے لیتے اور اپنے جسموں پر ملتے۔ کوئی اپنی آنکھوں پر مل رہا ہوتا اس پانی کو، کوئی اپنے چہرے پر، کوئی اپنے بازوؤں پر، کوئی اپنے سر پر، الغرض کہ وہ اس سے تبرک سمجھتے تھے، اپنے لیے شفا سمجھتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ میں جب بھی وضو کرتا ہوں اور میرے وجود سے پانی لگ کر زمین کی طرف گر رہا ہوتا ہے، تم اپنے ہاتھوں میں اس پانی کو لیتے ہو، اس پانی کو اپنے چہروں کے ساتھ ملتے ہو، اپنے جسموں پر ملتے ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور محبت ہی کی وجہ سے یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لگے ہوئے پانی کو اپنے لیے شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہو جائے، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب سے کیا کہا؟ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی کنجی عطا فرما دی صحابہ کرام کو، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر ایک شخص کے لیے اس کے اندر حقیقی کامیابی پوشیدہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور یہ محبت اسے نصیب ہو، سبحان اللہ، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے محبت کریں، دونوں صورتوں میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ تین باتوں کے اوپر ضرور عمل کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ سچ بولے ہر حال میں، بڑی سے بڑی مصیبت کا اسے سامنا کرنا پڑے، بڑی سے بڑی آزمائش اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، بڑے سے بڑا امتحان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، لیکن وہ سچ کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ سچ نجات دینے والا ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا سچ کو اپنا شعار بنائے گا، جھوٹ کا سہارا کبھی نہیں لے گا، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ امانت کے اندر خیانت نہ کرے، امین بن کر رہے، جو امانت اس کے پاس رکھائی جائے، چاہے وہ امانت نقدی کی صورت میں ہے، پیسوں کی صورت میں ہے، یا کسی کے راز کی صورت میں ہے، جس طرح کی بھی امانت ہے اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہ کرے، بلکہ جس کا حق ہے اس کو اس کی امانت وقت کے اوپر واپس کرے۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، کہ اس کا پڑوسی کس حال کے اندر ہے۔ ایک شخص، اس کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے، اپنے اہل و عیال کو پیٹ بھر کر کھلائے، جبکہ اس کے پڑوس میں رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین باتیں بتائیں، اور کیجئے گا، ہر طرف ان تینوں چیزوں پر عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بے اطمینانی، بے سکونی پروان چڑھ رہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اعلان تو کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، نعروں کی صورت میں، نعتوں کی صورت میں، حمد اور نثر کی صورت میں، جذبات کی صورت میں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو معیار بتایا ہے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، اس کے اوپر ہم چلنا نہیں چاہتے، صرف زبانی دعووں سے آپ کی محبت کو اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رسول تم سے محبت کریں تو ان تینوں کاموں کو لازمی جانو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔